خواجہ میر درد کی، تو سید خواجہ میر درد کی غزل پڑھنے سے پہلے ہم سید خواجہ میر درد کے بارے میں کچھ جانکاری لے لیتے ہیں۔ ان کا پورا نام سید خواجہ میر رہا ہے، انہوں نے تخلص جو اختیار کیا تھا وہ تھا دند۔ سید خواجہ میر درد جو تھے سن 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کا جو نام تھا وہ تھا خواجہ اندلیب، اور ان کا انتقال 1785 میں ہوا ہے۔ ان کو تصوف کا امام کہا جاتا ہے اور ان کو صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی جو زبان ہے بہت سادہ ہے، سلیس ہے، عام بول چال کی طرح دوسروں کو ایک دم سمجھ میں آ جانے والی ہے۔ چلیے تو ہم بات کرتے ہیں سید خواجہ میر درد کے بارے میں کہ سید خواجہ میر درد تخلص درد اختیار کیا۔ والد کا نام ناصر اندلیب جو صاحب دیوان تھے، ان کے بزرگ بخارا سے ہندوستان آئے تھے۔ والد ابتدائی میں شاہی منصب دار مقرر ہو گئے تھے، جلد ہی تعلقات دنیاوی ترک کر کے گوشہ نشین ہو کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے، یعنی اللہ کی یاد میں وہ مشغول ہو گئے۔ درد 1133 ہجری میں یعنی 1721 میں پیدا ہوئے۔ والد کی نگرانی علوم میں دینی و دنیاوی دستگاہ حاصل کی، یعنی دین و دنیا دونوں تعلیم انہوں نے اپنے والد کی نگرانی میں حاصل کی تھی، مگر والد کے حکم عہدے جوانی میں فقر اختیار کیا اور ان کے سجاد نشین ہو گئے، یعنی صوفی ہو گئے۔ جلد ہی شیخ وقت کی حیثیت سے وہ تب پورے جگہ مشہور ہو گئے۔ فقیر سے لے کر امیر تک سب ان کی دل احترام کرتے تھے۔ مرہٹہ گردی میں جب باشندگان دہلی پر زندگی حرام تھی، ان کے سبھی معاصرین دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے، یعنی مرہٹوں کی وجہ سے ان کے تمام معاشرین جو تھے دہلی چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے، مگر وہ دہلی چھوڑ کر کہیں نہیں گئے، دہلی میں ہی رہے۔ ان کی تصنیفات میں نہ صرف شعری مجموعے ہیں بلکہ تصوف کے موضوع پر کئی رسالے لکھے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف شعری مجموعے لکھے ہیں لیکن انہوں نے تصوف کے اوپر پورے رسالے لکھے ہیں۔ میر درد کی زبان وہی ہے جو ان کے معاصر میر کی ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے ان کے معاصر یعنی ان کے ہمعصر میر تقی میر کی جو زبان تھی بہت سادہ سلیس، اسی کے طرز پر ان کی زبان بھی بہت سادہ سلیس تھی۔ خواجہ میر درد بھی نہایت سادہ سلیس زبان میں غزلیں لکھا کرتے تھے، پھر اس میں درد واصل کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تصوف کی چاشنی سے ان کے اشعار اور بھی پر اثر ہو گئے، خصوصاً چھوٹی بحروں میں ان کی غزلیں بے مثال ہیں، یعنی ان کی چھوٹی بحر کی غزل جو بھی ہیں وہ بہت مشہور مقبول ہوئی۔ بقول مولانا آزاد نے ان کے بارے میں قول لکھا تھا کہ تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دی ہے، یعنی جو ایک تلوار کا کام ہوتا ہے وہ ایک نشتر نے کر دکھایا۔ ان کا کلام ابتدا سے آخر تک ایک رنگ کا ہے، تمام کا تمام انتخاب۔ تو یہ تھے خواجہ میر درد کی حالات زندگی۔ اب ہم ان کی غزل کی طرف رخ کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کی نظروں کے سامنے ان کی غزل ہے، تو چلیے آج ہم ان کی ایک غزل پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلا شعر جو ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یہاں پر وہ خداوند تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، جب سے میں اس دنیا میں آیا ہوں اور اس دنیا میں آ کر میں نے جو نظریں کھولی ہیں، آنکھ کھولی ہیں، اس کے بعد میں نے جدھر بھی نظر دوڑائی ہر طرف تیری جلوہ گری ہی مجھے دکھائی دی، یعنی نظر آئی، یعنی ہر طرف مجھے تو ہی تو نظر آیا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، جان سے ہو گئے بدن خالی جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا۔ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہ اے میرے رب، جس پر بھی تو نے اپنی نظر کرم فرمائی، یعنی اپنے جس بھی بندے پر نظر کرم فرمائی وہ دل و جان سے تیری یاد سے وابستہ ہو گیا، یعنی وہ تیری یاد میں جٹ گیا، تجھے یاد کرنے لگا۔ ان کا تیسرا شعر ہے، نالائے فریاد آہ اور زاری آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا۔ تو یہاں پر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عشق میں آہ و زاری بھی کر لی ہے، نالا فریاد بھی کر لی ہے،
یہ سب کرنے کے بعد بھی میرے محبوب کی نظر کرم مجھ پر نہیں ہو رہی ہیں، یعنی میں اب تک یہ سب کرنے کے بعد بھی اپنے محبوب کی نظر کرم سے محروم ہی ہوں۔ تو چوتھا شعر ہے آپ کا، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو طرح سے مر دیکھا۔ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کی یہاں پر شکایت بھی کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے معشوق کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کیے، مگر میں ان لبوں پر تبسم دیکھنے کے لیے ترستا رہا۔ مسیحائی یعنی تبسم، مسکراہٹ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کیے، کتنی کوششیں کی، لیکن میں ان کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے سے محروم ہی رہا۔ زور عاشق مزاج ہے کوئی، درد کو قصہ مختصر دیکھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے مضطرب عاشق مزاج ہیں۔ مضطرب کا مطلب ہے یعنی بے چین عاشق، مجبور عاشق۔ تو ذوق جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے درد کو دیکھا ہے، یعنی خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے درد کو دیکھا ہے، بڑا مضطرب عاشق مزاج ہے، انہیں کسی سے کمتر کیوں سمجھا جائے، یعنی وہ محبت میں بہت ہی بے چین اور مجبور ہیں، تو انہیں کسی سے کمتر کیوں سمجھا جائے۔ تو یہ تھا آپ کی غزل جو خواجہ میر درد کی تھی، اور ہم اس غزل کو کس طریقے سے پورا کریں گے یہ آپ کی نظروں کے سامنے سیاق و سباق دیا ہوا ہے۔ تو آپ کو غزل کی تشریح کرنے کے لیے جن فرائض کو انجام دینا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیاق و سباق لکھیں گے، اور کس طریقے سے لکھیں گے وہ دیکھیے کہ مندرجہ ذیل اشعار ہماری اردو کی کتاب، آپ کی کتاب کا جو نام ہے ادبی سپارے نظم کے حصہ غزل سے ماخوذ ہے، اس کے شاعر جناب خواجہ میر درد صاحب ہیں۔ تو یہ آپ کا سیاق و سباق ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو ہر شعر میں شاعر نے کس بات پر توجہ دی ہے اس میں وہ تمہید میں آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد ہر شعر کی تشریح آپ اس طریقے سے کرتے جائیں گے اور پوری غزل کریں گے۔ پھر ہم اس کے بعد خواجہ میر درد کی دوسری غزل لیں گے۔ تو چلیے آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔